دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر بے باک مقرر ذیشان ہمارے نوجوان بھائی جناب حضرت مولانا شیخین توحیدی صاحب کو ناظم اعلیٰ جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ سے حمل کلام ہوں. جناب حضرت مولانا شیخین توحیدی صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیک. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو باب کا آغاز ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو باب کا آغاز ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اور سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گھٹن ہوگی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. اور اصحاب پاک مصطفیٰ نے اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دڑک سب نے مالو زر دیا. کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے بابا نے دیا. عائشہ کے بابا نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو تھا سب کچھ لا کے در دیا. اور دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا. صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. اور دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا. فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. اور دنیا سخاوت میں تیرا نام رہے گا. عثمان تیرے نام سے اسلام رہے گا. اور دنیا شجاعت میں تیرا نام رہے گا. علی تیرے نام سے اسلام رہے گا. اور دنیا فراست میں تیرا نام رہے گا. معاویہ تیرے نام سے اسلام رہے گا.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیو محسن بزرگوں اور دوستوں قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں اور محترم و مکرم ذی وقار علماء اکرام طلباء اعظام یکم جولائی سن 2025 پاکستان دی معروف اور مایا ناز علم و عمل دی عظیم درسگاہ جامعہ علوم اثریہ دی سالانہ خلافت راشدہ کانفرنس دا اجتماع میں دعا گو ہاں کہ اللہ علم و عمل دے اس بحر بے کرانو تا صبح قیامت شاد و آباد رکھے اور بالخصوص محقق الاثر استاذ العلماء حضرت مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی اللہ انہ دا سایہ تا دیر ساڑے سراتے قائم و دائم رکھے کیونکہ اے علماء اکرام اے صلحاء یقیناً ساڑے واسطے بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین انہ دا سایہ تا دیر ساڑے سراتے قائم و دائم رکھے حضرات دی وقار خلافت راشدہ کانفرنس میں اپنی گفتگو دا آغاز اس جملے تو کرنا چاہنا کہ اللہ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو اساں نے تواڈے تے روزے فرض کیتے من قبلکم جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں تے روزے فرض ہوئے حضرات من قبلکم اے اشارہ کردہ کہ ساڑے تو پہلیاں امتاں دے اندر بھی روزے سن لیکن اللہ رب العالمین نے رحمتاں دا سمندر رمضان المبارک سانو عطا فرمایا انبیاء اکرام تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے لیکن اللہ نے تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو عطا فرمائے کتاباں بہت آئیاں صحیفے آئے لیکن اللہ نے قرآن پاک سانو عطا فرمایا اور اس امت محمدیہ تے اللہ رب العالمین دا انعام اور احسان ہے کہ مہینے اور بھی نے لیکن رمضان واضح ببرکت مہینہ اللہ نے سانو عطا فرمایا اللہ نے لیلۃ القدر سانو عطا فرمائی یوم عرفہ اللہ نے سانو عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اے ساریاں چیزاں جنہاں نو اللہ نے نمایاں کیتا ہے جنہاں نو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ایک گلدستہ بنا کے امت محمدیہ دی جھولی اندر پا دیتا ہے اور حضرات صحابہ ہر نبی دے لیکن اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً خلفائے راشدین جنہاں نو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی حضرات خلفائے راشدین جنہاں دا تذکرہ قرآن پاک نے کیتا جنہاں دی خلافت دا تذکرہ حضرت سیدنا جبریل نے کیتا جنہاں دا تذکرہ پہلیاں کتاباں اندر آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اعلان فرما دیو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ نے زمین دے اندر خلافت دا تذکرہ فرمایا اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام دے کول اللہ دی وحی لے کے آندے وحی تو بعد حضرت جبریل میرے پیغمبر نال محو گفتگو ہوندے ایک دن حضرت جبریل تشریف لے آئے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے جبریل اے جڑی قرآن پاک دی
آیت ہے جہدے اندر اللہ نے اپنی خلافت خلیفے دا تذکرہ فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض، اے دے تو کون مراد نے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرماندے نے محبوب اے دے تو حضرت ابو بکر مراد نے، اے دے تو حضرت عمر مراد نے، اے دے تو حضرت عثمان مراد نے، اے دے تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مراد نے۔ حضرت سیدنا جبریل نے اے بات دسیے حضرات ترتیب خلفائے راشدین دے میرے اللہ نے بنائیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد تقریباً 2.25 سال تک آپ نے خلافت فرمائی، زندہ رہے۔ اس تو بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال حضرت سیدنا عمر فاروق دی خلافت، پھر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اگر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ مان لیا جائے، پھر حضرت ابو بکر بھی خلیفہ نہیں بن سکتے، حضرت عمر بھی نہیں بن سکتے، حضرت عثمان بھی نہیں بن سکتے۔ میرے اللہ نے ترتیب عمر دے حوالے نہ لگائیے لا یستخلفنہم فی الارض۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل میرے کول آئے، حضرت جبریل وحی لے کے آئے، پھر میرے پیغمبر نال محو گفتگو ہوئے۔ ادھروں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تے حضرت جبریل فرمان لگے محبوب ویکھو نا ابو بکر آ گئے۔ میرے آقا فرمان دینے اے جبریل کیا زمین والے نالوں آسمان والے بھی حضرت ابو بکر دا نام جان دینے؟ حضرت جبریل فرمان لگے محبوب سونیا حضرت ابو بکر دا نام زمین نالوں زیادہ آسمان والے جان دینے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نو فرمان لگے محبوب اگر کسے نے حضرت ابراہیم دا بڑھاپا ویکھنا ہے تے حضرت ابو بکر نو ویکھ لو۔ حضرت سیدنا عمر آ گئے، حضرت جبریل فرماندے نے محبوب عمر بھی آ گئے۔ میرے آقا نے وہی مکالمہ کیتا جبریل دے نال کہ آسمان والے بھی عمر دا نام جان دے نے، محبوب زمین والے نالوں زیادہ لوگ عمر دا نام آسمان تے زیادہ فرشتے جان دے نے لوگاں نالوں زیادہ تے نال فرمان لگے محبوب اگر کسی نے جناب نوح نو ویکھنا ہے تے جناب عمر نو ویکھ لو۔ حضرت عثمان آ گئے، ایہی مکالمہ ہویا۔ حضرت جبریل فرمان لگے محبوب اگر کسی نے موسیٰ علیہ السلام نو ویکھنا ہے حضرت عثمان نو ویکھ لو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی آ گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جبریل نال ایہی مکالمہ کیتا ہے تے حضرت جبریل فرمان لگے محبوب اگر کسی نے حضرت ہارون نو ویکھنا ہے تے حضرت علی نو ویکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت جبریل اٹھ کے چلے گئے، میرے پیغمبر کھڑے ہوئے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو مینوں حضرت جبریل دس کے گئے میرے تو بعد قیامت تک جو ہون والا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے خلفائے راشدین دا تذکرہ فرمایا، انہاں نال بغض رکھن والیاں دا تذکرہ فرمایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم۔ کون نے خلفائے راشدین انہاں دا تذکرہ پہلیاں کتاباں دے اندر ابن عساکر رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو حضرت ربیع بن انس فرماندے نے پہلیاں کتاباں دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ان الفاظ دے اندر موجود ہے کہ ابو بکر بارش دی مانندے کہ بارش نفع دین دیئے تے ابو بکر بھی نفع دین والا کون ہے؟ جناب خلفائے راشدین میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں ایک دن جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن واسطے گیا۔ حضرت سیدنا عمر دے گھر لوگ کھانا تناول فرما رہے، فرماتے نے لوگاں دے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہویا۔ حضرت
عمر نے مینوں بازو تو پکڑیا اس بندے دے کول لے گئے جا کے کہن لگے دسو نا پہلیاں کتاباں دے اندر خلفائے راشدین دے بارے کیا تذکرہ ہے اس شخص کہن لگا پہلیاں کتاباں دے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا خلیفہ نبی دا صدیق ہوئے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کون خلفائے راشدین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک تجارت زمانہ جاہلیت میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا حضرت عمر نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا فرمایا میں شام دے علاقے اندر تجارت دی غرض نال گیا ماں ساتھی اور بھی نال نے تجارت ختم ہوئی ہے ساتھی واپس پلٹے نا میں اتھے ٹھہر گیا منو کچھ کام سی کہ تسی چلے جاؤں میں تو آڑے پیچھے آنا مان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پیچھے رہ گیا ہوں تھوڑی دیر بعد میرا کام مکمل ہویا میں واپس نکل لگانا تے شام دے بازار چو گزر رہا ہوں ایک پادری آیا انہیں میری گردن تو پکڑیا منو غصہ ہویا میں ہاتھا پائی ہویا الغرض منو پکڑ کے تے گرجا گھر دے اندر لے گیا انہیں منو ایک بیل جا دیتا ایک جناب ٹوکری دیتی تے مٹی دا ٹھیر لگیا ہویا کہن لگا عمر ساری مٹی تو نکالنی ہے کہہ کے تے کنڈا لا کے چلا گیا حضرت عمر فرماتے نے میں بیٹھ گیا دوپہر دا ویلا ہویا اے پادری واپس آیا کہن لگا عمر تو کچھ بھی نہیں کیتا حضرت عمر فرماتے نے منو مکہ ماریا میں غصے اندر واپسی بیل چائے دے سیر اندر ماریا اے مر گیا تے میں نکلیا تو چلدا 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 حضرت سیدنا عمر فرماندے نے میں ایک گرجا کر دے باہر پہنچیا رستہ بٹک گیا اوتے جا کے رات گزاری صبح ہی ایک بندہ باہر نکلیا انہیں آکھیا تو کون ہے کتھوں آیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کروایا کہن لگے انہیں منو اوپر تو لے کے نیچے تک غور نال دیکھیا میرے لیے کھانا لے کے آیا کھانا کھلانے تو بعد کہن لگا عمر میں تیری جیڑی پوری شباہت دیکھئے اے میں پہلیاں کتاباں اندر پڑھئے میں تورات اور انجیل دا عالم دینہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جان اسار عمر نو کہن لگا عمر انج کرنا ایک کاغذ لے لے میں پڑھے ایک ویلا آئے گا تیرے ہتھوں یہ سارے علاقے فتح ہونگے تو منو لکھ کے دے دے کہ اگر اس وقت میں موجود ہویا ایک گرجا تے اے سارا مالو منال تو منو دے چھڑیں گا حضرت عمر فرمان لگے یار تم میرے تے احسان کیتا ہے تے کنج دیاں گلاں کر رہا کہن لگا عمر لکھ دیں گا تیرا نقصان کوئی نہیں حضرت عمر نے تحریر لکھ دیتی پھر وہ وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے نو فتح کیتا ہے حضرت عمر کو چلدا چلدا وہ پادری آیا رکا لے کر کے عمر ویکھئے اے رکا تسا لکھے ہے میں اس وقت آکھیا سی اللہ تیرے تو علاقے فتح کرے گا ہن اپنا وعدہ پورا کرو اے گرجا تے مالو منال سارا میرے نام لکھو تے حضرت سیدنا عمر فرمان لگے اے مال سارا بیت المال دے اے دے وچ نہ میرا حصہ ہے نہ میرے بیٹے دا حصہ ہے میں تینوں کچھ نہیں دے سکدا اے جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خلفائے راشدین جنہاں دا تذکرہ پہلیاں کتاباں اندر لا یستخلفنہم فی الارض کون میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خلفائے راشدین آئیے توجہ کیجئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اس تلاش اندر آئے کہ کس موقع تے نبی پاک منو اکیلے ملنا میں نبی پاک نال ملاقات کرام کہ ایک وقت آیا نبی پاک منو اکیلے مل گئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف فرما ہویا گفتگو دا سلسلہ جاری ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار اتنی دیر تک ابو بکر بھی آ گئے عمر بھی آ گئے عثمان بھی آ گئے علی بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے 7 کینکریاں پئیاں ہوئیاں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او کینکریاں اٹھائیاں تے اپنی ہتھیلی تے رکھیاں. ابو ذر غفاری فرماندے نے ایک کینکریاں نے بن بنانا شروع کیتا ہے جی میں شہد دیاں مکھیاں گنگناندیاں نے تسبیح شروع کر دیتی. میرے پیغمبر نے کینکریاں نیچے رکھیاں, کینکریاں خاموش ہو گئیاں. میرے پیغمبر نے کینکریاں اٹھائیاں, حضرت ابو بکر دی ہتھیلی تے رکھیاں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہتھیلی تے رکھیاں نا تے کینکریاں نے پھر گنگنانا شروع کر دیتا, پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی. حضرت ابو بکر نے نیچے رکھیاں, کینکریاں خاموش ہو گئیاں. پھر ایہی کینکریاں حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے حضرت عثمان دی ہتھیلی تے رکھیاں, پھر بن بنانا شروع کر دیتا ہے, نیچے رکھیاں خاموش ہو گئیاں. پھر ایک کینکریاں حضرت علی دے ہاتھ تے رکھیاں, کینکریاں نے پھر بن بنانا شروع کیتا ہے, نیچے رکھیاں خاموش ہو گئیاں. تے میرے آقا فرماندے نے ہادی خلافت النبوہ, اے نبوت دی خلافت. حضرات سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی خلفائے راشدین نے, جو لوگ کہتے ہیں یہ پہلے حق حضرت علی کا تھا, ان سے میں یہ حدیث ان کے بارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ان کے گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے, لوگ اکٹھے ہو کے حضرت علی کے پاس آئے, کہنے لگے اے علی ایسا کیجئے اپنا خلیفہ مقرر کر دیجئے. تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنا خلیفہ مقرر نہیں کروں گا, میں وہی کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ہم بھی اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے, محبوب ایسا کیجئے اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر کیجئے. تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ مقرر نہیں کرتا, یہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, تم میں سے جو اللہ بہتر سمجھے گا متقی آدمی کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے گا. حضرت علی فرماتے ہیں پھر اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا خلیفہ مقرر کیا, ان سے متقی بندہ کوئی نہیں تھا. حضرات پھر یہی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے, حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف حضرت سیدنا امیر معاویہ سے ہوا, حضرت علی نے خط لکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو, اس خط کے اندر یہ تحریر کیا کہ اے امیر معاویہ میری بیعت کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی, میری بیعت کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمر کی بیعت کی, میری بیعت کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے عثمان کی بیعت کی. اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھ کر ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت پہ مہر نہیں لگائی, بلکہ اپنی خلافت کو بھی حضرت سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان کے ساتھ ملا کے یہ لوگوں کو مثال دی ہے. جس طرح لوگوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ مانا تھا, ویسے ہی انہی لوگوں نے مجھے علی کو خلیفہ مانا ہے. حضرات زیوکار, ہم آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم اصحاب محمد سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے ہماری محبت کا اندازہ لگاؤ اس بات سے کہ ہم یہاں اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھتے ہیں, وہاں اپنے بچوں کا نام علی بھی رکھتے ہیں, یہاں اپنے بچوں کا نام عمر رکھتے ہیں, وہاں اپنے بچوں کا نام حسن بھی رکھتے ہیں, یہاں اپنے بچوں کا نام حضرت عثمان کے نام سے رکھتے ہیں, وہاں حضرت حسین بھی رکھتے ہیں. جائیے چکر لگائیے, ہماری مساجد کے نام پڑھیے, یہاں پہ ہماری مسجد کا نام ابو بکر صدیق ہوگا, وہاں پہ مسجد علی المرتضی بھی نظر آئے گی. یہاں پہ ہمارے مدارس کے اندر, یہاں پہ ہمارے مدرسے کا نام جامعہ عائشہ صدیقہ ہوگا, وہاں پہ جامعہ فاطمہ الزہرا ہوگا. اس لیے میں حکومت وقت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے, ہم تو محبتوں کو عام کرتے
کرتے ہیں۔ اور حضرات زیوکار اس وقت جو ملک پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے جو ایف آئی آرز کاٹنا شروع کی ہیں، ایک نئی آگ کو آپ بھونک رہے ہیں۔ اور گوجرا کے اندر ایک جو ایف آئی آر ہوئی آپ سب لوگوں نے پڑھی کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایرن سٹور کا العمر ایرن سٹور نام رکھا گیا، اس کی پداش میں ایف آئی آر کاٹی گئی۔ اب میں کہتا ہوں اگر کوئی حسین کے نام پہ دکان کا نام رکھے گا، اٹھ کے کوئی بندہ جا کے ایف آئی آر کٹوائے گا، پھر کوئی حضرت عمر کے نام پہ رکھے گا، آپ جاؤ گے۔ یہ ایک نئی آگ جو ہمارے ملک میں لگانا چاہتے ہو، ہم بالکل اس کی اجازت دیتے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو ہم اس کی اجازت دیتے؟ اور ڈیرہ غازی خان کے اندر جو ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی اس کا متن پڑھیے ایف آئی آر کا، کہ اس بندے نے ایران کا جو صدر ہے اس کی توہین کی ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی جائے۔ کاٹ دی گئی۔ میں نے کہا ہر بندہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ فلاں بندے نے محمد بن سلیمان کے بارے میں لکھا ہے، ایف آئی آر کاٹو، پھر کاٹو گے۔ کوئی ترکی کے صدر کے حوالہ سے محبت کرنے والا اٹھے گا، ایف آئی آر کاٹو گے۔ کوئی عمران خان سے محبت کرنے والا اٹھے گا کہ میرے لیڈر کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ایف آئی آر کاٹو۔ کس کے اوپر ایف آئی آر کاٹو گے؟ اس لیے میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم امن کے دائی ہیں، ہمیں امن سے رہنے دیجئے، ورنہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی یہ ذیلی تنظیم الاسلام یعلو سے مزین ہو کر، نوجوانوں الاسلام یعلو سے مزین ہو کر لیظہرہ علی الدین کلہ کے علم کو لے کر اٹھو اور کانٹوں کی پیاسی زبانوں کو اپنے پاؤں کے آبلوں کا پانی پلاؤ، صحراؤں میں باغبانی کی بنیاد رکھو، اور خوف خدا کو دل میں بسا کر ہر خوف سے بے خوف ہو کر ان ظالم لوگوں کو بتلا دو کہ اے چار سوئے زندہ سے ڈرانے والو، شاید تم نے ہمیں میدان فرات میں دیکھا ہی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم زندہ و جاوید ہیں ہم، موت سے ڈرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ دیکھ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں تم جیسے خداؤں سے الجھ پڑتے ہیں۔ آگے بھائی بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ انتظامیہ سے بات ہو گئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا کہ جنہوں نے بر وقت بات سن لی، ورنہ یہ نوجوان تیار بیٹھے تھے، صرف اسٹیج سے اشارے کی ضرورت تھی۔ اللہ آپ نوجوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔